بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. أيها الطلبة الكرام، كنا ندرس الدرس الثالث من الحصة الثانية، وكان الدرس مشتمل على بيان الفاعل والمفعول به، ونحن قد درسنا قواعد المفاعل والمفعول به، وكذلك طبقنا القواعد على الأمثلة. وسندرس اليوم من الكلمات الجديدة ومن التمارين الواردة في نهاية هذا الدرس. فتعال نبدأ درسنا اليوم. آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے افعال عربی سے اردو. آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے فاعل اور مفعول به کی بحث شروع کی تھی، اور اس سے متعلق ہم نے جو قواعد و ضوابط تھے وہ پڑھ لیے تھے. آج اس کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے مشق اور جو کلمات جدیدہ ہے ان کو پڑھتے ہیں. افعال عربی سے اردو. اللفظ المعنی. اس سے قبل ہم نے اسماء پڑھے تھے، تو ابھی ہم یہاں پر افعال کو پڑھ رہے ہیں. صحالہ ہنہنانا گھوڑا، یعنی گھوڑے کے ہنہنانے کے لیے صحالہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مضارع ہے وہ آگے موجود ہے. صحالہ یصحلو ہنہنانا، یعنی صحل الفرس گھوڑا ہنہنایا، تو یوں اس کو استعمال کیا جائے گا. نطح سینگ مارنا، نطح ینطح سینگ مارنا، ینطح اس کا مضارع ہو جائے گا. نطحت الشاة بکری نے سینگ مارا. ینشر چیرتا ہے، لکڑی وغیرہ پھیلاتا ہے، یعنی نشر ینشر یہ چیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب لکڑی وغیرہ کے لیے استعمال ہو، اور پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع دیکھیے نشر ینشر. لماذا نشرت الکلام، آپ نے بات کو کیوں پھیلایا. جرہ ہل چلایا، کھینچنا. دو اس کے معنی لکھے گئے، ہل چلانا اور کھینچنا. جرہ یجر کھینچنا. لماذا جررت مکتبی، تم نے میرا مکتب کیوں کھینچا، کیوں گھسیٹا. انا ما جررت مکتبک، میں نے آپ کا مکتب نہیں گھسیٹا، نہیں کھینچا. یہ الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، فعل ماضی بھی موجود ہے، فعل مضارع بھی موجود ہے، معنی بھی موجود ہے. اب اس کی مشق کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. افعال اردو سے عربی. اللفظ المعنی، دکان کھولتا ہے. یفتح الدکان، یعنی وہ شخص دکان کھولتا ہے. ماضی ہے فتح، مضارع ہے یفتح. اس سے مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں. من فتح الباب، دروازہ کس نے کھولا. فتح زید الباب، زید نے دروازہ کھولا. من فتح مکتبی، میرا مکتب کس نے کھولا. تو یوں آپ مختلف اس کے جملے بنا سکتے ہیں. چاند دیکھنا. ابصر الہلال، اس نے چاند دیکھا. ابصر یبصر دیکھنا، چاند لگا دیں گے تو چاند کا دیکھنا بن جائے گا. اور جو بھی مفعول بھی آپ لے آئیں گے اس مفعول بھی کے اعتبار سے رؤیت بصارت ثابت ہو جائے گی. مثال کے طور پر انا ابصرتک فی المسجد، میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا. اس کے بعد ہمارا مشقوں کا جو سیکشن یا حصہ ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے. التمرینات، مشقیں. مندرج ذیل الفاظ الف با کی مدد سے فعل اور فاعل پر مشتمل جملے لکھیے. یعنی نیچے آپ کے پاس دو سطریں موجود ہیں، الف اور با. اب ان کو ملا کر آپ نے فعل فاعل کے جملے لکھنے ہیں. پہلا لفظ دیکھیے نبح. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبح ینبح کا مطلب ہوتا ہے کتے کا بھونکنا. اب نیچے والی جو فہرست ہے اس میں آپ دیکھیں تو نبح الکلب، کتا بھونکا، تو نبح فعل، الکلب فاعل، تو یوں ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. شریبہ پینا، پینے کا فعل آدمی سے صادر ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے شریب الرجل، آدمی نے پیا. صحلا یصحل، ہم نے کہا ہنہنانا گھوڑے کا، تو نیچے والی فہرست میں آپ دیکھیں، لائن میں آپ دیکھیں تو الحصان گھوڑا لفظ موجود ہے، تو کہا جائے گا صحل الحصان، گھوڑا ہنہنایا. یبیع بیچنا، باع یبیع سے ہے. اب نیچے آپ اگر لائن میں دیکھیں تو التاجر موجود ہے، اور تاجر کا کام ہے بیچنا، تو کہا جائے گا یبیع التاجر، تاجر بیچتا ہے. یحفظ یاد کرنا، طالب علم کا کام ہوتا ہے، تو نیچے موجود ہے التلمیذ یحفظ التلمیذ، لڑکا یاد کرتا ہے. یبکی رونا، اور نیچے الولد لڑکا بچہ، تو بچہ رو رہا ہے. تو آگے بھی یوں ہی آپ جوڑتے رہیں گے. یہ ایک جملہ تو ہم نے ایسے بنا لیا کہ اوپر ایک کلمہ اٹھایا اور نیچے سے ایک کلمہ اٹھایا. آپ اس سے مزید بھی جملے بنا سکتے ہیں. اب اس سے ماضی مضارع کے اعتبار سے، غائب حاضر کے اعتبار سے مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں. فعل کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد نیچے والی لائن میں جو ہمارے تمرین ہے وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے. پہلے ہم فعل اور فاعل کو جوڑتے تھے، اب فعل، فاعل اور مفعول تینوں کو جوڑنا ہے. دیکھیے
مندرج ذیل الفاظ الف با جیم، 3 رو ہیں، 3 لائنیں ہیں الف با جیم، ان کی مدد سے فعل فاعل اور مفعول بھی پر مشتمل جملے لکھیے اور ترجمہ بھی کیجیے۔ اب یوں آپ الفاظ جوڑتے رہیں گے۔ الف کے اندر دیکھیے ہے اکلا، اس نے کھایا، نیچے با جو لائن ہے اس میں ہے القط، بلی نے کھایا، الطعام یہ مفعول بھی بن جائے گا کھانے کو، تو اکل القط الطعام، بلی نے کھانا کھایا۔ آپ نے فعل فاعل مفعول کے اعراب کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا ہے، اور جب بھی آپ سے فعل فاعل مفعول کے اعراب میں غلطی ہو جائے تو اس کو یوں نہ جانے دیں، بلکہ آپ فوراً اپنے اس جملے کو درست کر کے بولیں، اگرچہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں میں پردے ڈالتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی صحیح نہیں کر پائیں گے، اپنی غلطیوں کو دور نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کسرا، اس نے توڑا، اور نیچے ہے الہوا، ہوا نے توڑا، الکأسا گلاس کو، یعنی ہوا چلی اور گلاس ٹوٹ گیا تو کہا جائے گا کسر الہوا الکأسا، ہوا نے گلاس کو توڑا، کسرا فعل، الہوا فاعل، الکأسا مفعول۔ اس کے بعد ہے ینصر، یہ ینصرونی ہے، ینشر ہے، شین ہے چیرنا، منشار چونکہ آری کو کہتے ہیں، تو یہ ینصر نہیں ہے، نصر ینصر تو بکھیرنے کو کہتے ہیں، یہ یہاں پر شین ہے ینشر۔ اور نیچے جو فاعل ہے دیکھیے النجار، بڑھی، بڑھی چیرتا ہے، الخشبہ لکڑی کو، ینشر النجار الخشبہ، بڑھی وہ لکڑی کو چیرتا ہے، ینشر فعل، النجار فاعل، الخشبہ مفعول بھی۔ یشرب پینا، وہ پیتا ہے، الولد لڑکا، الماء پانی کو، یشرب الولد الماء لڑکا پانی پیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یأکل، وہ کھاتا ہے، کون کھاتا ہے؟ الکلب کتا، کتا کھاتا ہے، اللحم گوشت کو، تو یأکل الکلب اللحم، کتا گوشت کھاتا ہے، یأکل فعل ہے، الکلب فاعل ہے، اللحم یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ حفظ یاد کیا اس نے، التلمیذ شاگرد نے، طالب علم نے، الدرس سبق کو، حفظ التلمیذ الدرس شاگرد نے سبق یاد کیا، حفظ فعل، التلمیذ فاعل، الدرس مفعول بھی۔ باقی یزرع، تخیط، الفلاح، البنت، القمح، السو، ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں اور ترجمہ بھی کرنا ہے، اکثر حصہ مشق کا میں آپ کے لیے حل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجیے اور صیغوں کی شناخت کیجیے۔ خلق اللہ الارض والسماء، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو۔ خلق یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، اور لفظ جلالہ فاعل ہے، الارض والسماء یہ مفعول بھی ہے۔ ضرب الاستاذ التلمیذ اللعوب، ضرب فعل ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی، اور الاستاذ یہ فاعل ہے، التلمیذ اللعوب یہ موصوف صفت مل کر مفعول بھی۔ یحب الاب الولد البار، یحب وہ پسند کرتا ہے، یعنی والد پسند کرتا ہے نیک بچے کو، یحب یہ فعل ہے، اور الاب اس کے اندر فاعل ہے، الولد البار یہ اس کا مفعول بھی ہے، یحب یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، احب یحب سے۔ یہ پہلی جملہ تھا ضرب الاستاذ التلمیذ اللعوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے زیادہ کھیلنے والے بچے کو مارا۔ صاح الدیک فی الصباح، مرغا چیخا صبح کے وقت، یعنی مرغے نے اذان دی صبح کے وقت میں۔ صاح فعل، الدیک اس کا فاعل ہے، فی الصباح یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا، صاح یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ جر الثور المحراث، بیل نے ہل کو کھینچا یا ہل چلایا، جرہ یہ واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی ہے، الثور اس کا فاعل ہے، المحراث مفعول بھی ہے۔ بکا الطفل الصغیر، بکا فعل ماضی واحد مذکر غائب، الطفل فاعل، الصغیر یہ الطفل کی صفت بن جائے گی، یعنی دونوں مل کے فاعل بن جائیں گے، چھوٹا بچہ رویا۔ زرع الفلاح الخضر، زرع واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، الفلاح فاعل ہے، الخضر یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کسان نے سبزیاں اگائی، سبزیوں کو کاشت کیا۔ حضر التلمیذ الغائب فی الدرس، حضر فعل واحد مذکر غائب ماضی ہے، التلمیذ الغائب یہ موصوف صفت اس کا فاعل ہے، فی الدرس یہ جار مجرور فعل سے جڑ جائے گا، متعلق ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ غائب طالب علم سبق میں حاضر ہوا۔ وقف القطار علی الرصیف، ٹرین کھڑی ہوئی پلیٹ فارم پر۔ وقف واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، القطار اس کا فاعل ہے، علی الرصیف جار مجرور متعلق بالفعل ہو جائے گا۔ اشترى خالد تذکرۃ، اشترى یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، اور خالد یہ اس کا فاعل ہے، تذکرۃ یہ مفعول بھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ خالد نے ٹکٹ خریدا۔
یرکب الولد السیارۃ، لڑکا گاڑی میں سوار ہوتا ہے. یرکب واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، الولد اس کا فاعل ہے، السیارۃ اس کا مفعول به ہے. يربح التاجر الأمين في التجارة، صنع النجار كرسيا، رمى الصياد الشبكة، صاد الصياد السمكة، جاء القطار السريع، طارت الحمامة السوداء. ان باقی جملوں کا ترجمہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، صیغوں کی شناخت بھی کرنی ہے، فعل فاعل مفعول به کو بھی واضح کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. عربی میں ترجمہ کیجیے. چند جملوں کا میں ترجمہ کروں گا، باقی جملے آپ خود ترجمہ کریں گے. نوکر نے یعنی خادم نے کمرے کا دروازہ کھولا. فتح خادم باب الغرفۃ، ماجد کل سبق لکھے گا. یکتب ماجد الدرس غدا، ماجد کل سبق لکھے گا. میرے دوست نے اخبار کی خبریں پڑھی. قرأ صدیقی اخبار الجریدۃ، لڑکی نے ریڈیو سے خبریں سنی. سمعت البنت یا سمعت الفتاة الاخبار من المذیاع، مدرسے کا طالب علم کتاب کا سبق یاد کرے گا. یحفظ تلمیذ المدرسۃ درس الکتاب، محنتی طالب علم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی. نجح الطالب المجتہد فی الامتحان، محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. سعید صبح سویرے دکان کھولتا ہے. سلمہ باورچی خانے میں گئی. ایک عورت نے کھانا کھایا، ایک مرد نے چاند دیکھا. ابصر الرجل الہلال، اور جو جملے میں نے چھوڑ دی ہیں ان کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. اکثر جملوں کا ترجمہ میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. اس کے بعد ہے مکتب البریدی. ترجمہ ہے، اوپر عربی لکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کی اردو بھی موجود ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ذهب حامد الى مکتب البرید، حامد ڈاکخانے گیا. واشترى بطاقة وظرفا، اور اس نے ایک کارڈ اور ایک لفافہ خریدا. ورجع الى حجرته، اور وہ واپس اپنے کمرے میں آیا. وجلس على الكرسي، اور وہ کرسی پر بیٹھا. وضع البطاقة على المكتب، اس نے کارڈ کو ڈیسک کے اوپر رکھا. واخذ القلم، اور اس نے قلم کو پکڑا، قلم لیا. وكتب الخطاب الى والده، اور اس نے اپنے والد کو خط لکھا. ووالده يعيش في بلدة بعيدة، اس کے والد ایک دور دراز شہر میں رہتے ہیں. وضع الخطاب في الظرف، اس نے خط کو لفافے میں رکھا. وكتب العنوان على الظرف، اور اس نے لفافے پر ایڈریس لکھا، پتہ لکھا. ثم اغلق الظرف، پھر اس نے لفافہ بند کیا. والصق على الظرف طابع برید، اور اس نے لفافے پر ڈاک کا ٹکٹ چپکایا، ٹکٹ لگایا. ووضع الظرف في صندوق البرید، اور اس نے اس لفافے کو لیٹر باکس کے اندر ڈال دیا. تو اب اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے حامد سے جدا کر کے اپنی ذات کی طرف بھی آپ منسوب کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں. ذهبت الى مكتب البريد واشتريت بطاقة وظرفا ورجعت الى حجرتي وجلست على الكرسي. یوں آپ اس کو مختلف ضمائر مختلف صیغوں کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، مخاطب کے ساتھ کر سکتے ہیں. ذهبت الى مكتب البريد واشتريت بطاقة وظرفا. اگر یوں آپ مختلف صیغوں کے ساتھ اس کی مشق کرتے رہیں گے، اس پیراگراف کو بناتے رہیں گے، تو مجھے امید ہے آپ کی مشق جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے ہو جائے گی، اور آپ پھر اظہار ما فی الضمیر کے اندر جھجکیں گے نہیں، شرمائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں. تو آگے بڑھتے ہیں، اپنی اس مشق کو مکمل کرتے ہیں. کہتے ہیں مندرجہ بالا جملوں کو حفظ یاد کیجیے، یعنی اوپر جو جملے آپ نے پڑھے ان کو زبانی یاد کرنا ہے. انہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے. روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیا کہ آپ صرف ذهب حامد کا رٹا نہیں لگائیں گے، بلکہ اس سے آپ مختلف صیغوں کے ذریعے اس معنی کی ادائیگی کریں گے. تیسرا، ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے. اوپر عربی موجود ہے، نیچے اردو موجود ہے. جو الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، جیسے یہاں پر بطاقہ آپ کے لیے نئے لفظ ہے، اس سے پہلے آپ کی کتاب میں نہیں گزرا. ظرفن، یہ جو ڈاک کا لفافہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کی بھی وضاحت کر دوں، عام لفافے کے لیے آپ ظرف کا کلمہ استعمال کرتے رہیں. یہ ڈاکخانے کے لفافے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس نیا لفظ ہے. ایسی العنوان ایڈریس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہے. تو یہ نئے الفاظ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. تیسرا ہے، ان جملوں میں ماضی کی جگہ فعل مضارع استعمال کیجیے. یعنی اوپر آپ نے دیکھا کہ جو تمام تر بات ہے وہ ماضی میں ہوئی ہے، ذهب حامد، تو آپ نے اس کو مضارع میں منتقل کرنا ہے. يذهب حامد الى مكتب البريد ويشتري بطاقة وظرفا ويرجع الى حجرته ويجلس على الكرسي ويضع البطاقة على المكتب ويأخذ القلم. یوں آپ نے اس کو مضارع کے اندر منتقل کرنا ہے، اور صرف غائب کی صیغے کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف صیغوں کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے.
تو یہ ہمارا جو سبق نمبر 3 تھا حصہ دوم کا. فبحمد الله تعالى نحن أكملنا الدرس الثالث وقد قمنا بتمارينه أيضا، فسنبدأ في الفيديو الآتي الدرس الرابع إن شاء الله. تو میں امید کرتا ہوں آپ ان اسباق کو اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کی محنت رہی تو آپ کو عربی زبان بولنے میں آسانی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عربی زبان کا سیکھنا سکھانا اور اس کے شوق لگن ہمارے اندر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.